ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی ہو، لیکن وہ ملنے سے پہلے آپ کو بہت سی مشکلات اور تکالیف سے گزرنا پڑا۔ زندگی میں بھی کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم خوشی کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت ہے؟ آج ہم اسی راز کو کھولیں گے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہم انسانی فطرتاً تبھی کسی چیز کی قدر کرتے ہیں جب ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑے، جب ہم تکلیف سے گزرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو محنت کیے بغیر ہر چیز حاصل کر لے، وہ کبھی ان چیزوں کی قدر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ کسی چیز کو پانے کے لیے محنت کرے، تکلیف اٹھائے اور صبر کرے، تو وہی چیز اس کے لیے قیمتی بن جاتی ہے۔ اس طرح اللہ جب ہمیں کسی بڑی خوشی سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے ہمیں آزمائشوں سے گزرتا ہے تاکہ ہم اسی خوشی کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدر کریں۔ سوچیں، ہم اللہ سے سب سے زیادہ خلوص سے کب دعا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تب ہمارا دل ٹوٹ کر اللہ کے حضور جھکتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی پر بھروسہ کریں اور اسی سے مانگیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو پکار رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس کے قریب آئیں اور اپنے دل کو اس کے سامنے کھول دیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بڑی خوشی سے پہلے صبر کی آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمیں کسی بڑی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ہمیں آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کے دیے گئے امتحان میں صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچیں، ایک بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ مٹی کے نیچے دب جاتا ہے، اندھیرے میں چلا جاتا ہے، بارش میں بھیگتا ہے، مشکلات سہتا ہے، مگر یہی آزمائش اسے ایک مضبوط درخت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب اللہ ہمیں کسی بڑی خوشی کے قابل بنانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو بھی کامیاب شخص ہوتا ہے اس نے کسی نہ کسی آزمائش اور مشکل کا سامنا ضرور کیا ہوتا ہے۔ یہی قانون اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمیں دو راستے ملتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو ہم نا امید ہو کر شکوہ کرنے لگیں، دو، یا صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں وہ عطا کرتا ہے جو ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے صبر کیا اللہ اسے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، مگر اس کا بدلہ وہ ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اگر آج آپ کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو گھبرائیں نہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہت خاص خوبصورت تیار کر رکھا ہے۔ بس صبر کریں، دعا کریں اور یقین رکھیں کہ ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ، ہر غم کے بعد خوشی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہمت نہ ہاریں،
کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بے حساب نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرمائے جو ہمیں بڑی خوشیوں کا مستحق بنا دے، آمین۔ والسلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔